اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ آیت نمبر 45 سورہ مدثر، جہنم میں جانے والوں کے احوال۔ مومنین جب مجرمین سے پوچھیں گے، گنہگاروں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے ہو، ان کا پہلا جواب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسری جو سب سے بڑی وجہ جہنم میں جانے کی، وَكُنَّا نَخُوضُ، اور ہم باتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، مع الخائضین، باتیں کرنے والوں کے ساتھ، ہم باتوں میں مصروف ہو جاتے تھے باتیں کرنے والوں کے ساتھ، یا ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے مشغلے میں ان کے ساتھ مصروف ہو جایا کرتے تھے، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے مشغلے میں ان کے ساتھ مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے بِيَوْمِ الدِّينِ، انصاف کے دن کو، حتی، یہاں تک کہ، یہ ہم کام کرتے رہے سارے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر وہ یقینی بات آ گئی، ہمیں موت آ گئی۔ وَمَا تَنفَعُهُمْ، پھر نہ کام آئے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش۔ فما لہم، پھر کیا ہوا ہے انہیں عن التذکرہ، کہ نصیحت سے معرضین، یہ منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں؟ کأنہم حمر، کأنہم، گویا کہ یہ حمر، گدھے ہیں، مستنفرہ، بدکنے والے، فرت، جو بھاگ رہے ہیں، من قسورہ، غل مچانے سے۔ بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ، ہر ایک انسان، منہم، ان میں سے ہر ایک مرد یہ چاہتا ہے، ان یعطا، کہ اس کو دیا جائے، صحفا منشرہ، اس کا صحیفہ کھلا ہوا، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں سے کہ اس کو اس کے ورق کھلے ہوئے ملے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون، بلکہ وہ ڈرتے نہیں، الآخرہ، آخرت سے، کلا، ہرگز نہیں، انہو تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء، پھر جو کوئی چاہے، ذکرہ، اس کو یاد کرے، وما یذکرون، اور وہ یاد نہیں کر سکتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، ہوا اہل التقوی، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس لائق ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر جہنمیوں کی ایک مزید نشانی بیان کی گئی ہے کہ پہلا ان کا عذر جہنم میں جانے کا وہ خود بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا عذر کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا ان کا عذر کہ ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور صرف مذاق ہی نہیں بلکہ ہم جھٹلاتے بھی تھے، ہم کہتے تھے کہ قیامت کچھ نہیں ہے، قیامت آئے گی ہی نہیں، ہم ان چیزوں کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آ گئے کہ جس کا انکار کرتے تھے اب اس کو دیکھ لو، تاکہ انسان کا عذر پورا ہو جائے کہ وہ چیز جس سے دنیا میں ڈرایا جاتا تھا ہم نہیں ڈرے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور فرمایا کہ یہ کام ایسا نہیں تھا کہ ہم نے زندگی میں ایک یا دو دفعہ کیا ہو، بلکہ ہم جب تک زندہ رہے ہم اسی کام میں مصروف رہے، ہمیں موت تک نماز پڑھنے کا خیال نہیں آیا، ہمیں موت تک مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خیال نہیں آیا، کھانا کھلانے کا خیال نہیں آیا، ہمیں موت تک اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ ہم دین کا جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمیں موت تک اس چیز کا یقین نہیں آیا کہ ہم جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں وہ سچی بھی ہو سکتی ہے بات، اور کہا ہم اسی کام میں مصروف رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، وہ یقینی چیز
ہم جس کا انکار کرتے تھے ساری زندگی جس میں گزار دی، وہ یقینی بات، وہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ گئی، اور اس یقین کے آنے کے بعد اب اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں اس سے بھاگ سکیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ، کہ ان کو کام نہیں آئے گی سفارش کرنے والوں کی سفارش، کسی قسم کی سفارش ان کو وہاں کام نہیں آئے گی۔ اب یہ ایک انتہائی سخت بات ہے کہ انہوں نے اپنے چار قسم کے جرائم کا اعتراف کیا۔ ایک یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، دوسرا کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تیسرا جو لوگ اسلام اور ایمان کے خلاف باطل قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں یا معاصی اور فواحش میں مبتلا ہیں، یہ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان سے بیزار نہیں ہوتے، اور چوتھا یہ کہ یہ قیامت ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے مجرمین جو ان سب گناہوں کے مرتکب ہوں، جس میں سے ایک قیامت کا انکار بھی ہے، اور قیامت کا انکار کرنا ایسا ہے کہ انسان قیامت کا انکار کر دینے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے نماز پڑھنے والے کے لیے کہا گیا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، تو یہ چونکہ وہ کافر ہو گیا، لہذا کافر کے لیے تو سفارش کسی کے قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہا کہ یہ ایسے کافر ہیں کہ کسی کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی کہ ایسے لوگوں کی سفارش کر سکیں، اور اگر بالفرض کوئی کر بھی دے تو بھی سفارش ان کی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے سارے سفارش کرنے والے اکٹھے ہو کر ہی۔ اسی لیے کہا نا شافعین جمع کا لفظ کہا کہ سارے سفارش کرنے والے اگر اکٹھے ہو کر بھی ان کی سفارش کریں تو سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن سے وہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر جو ایسے گناہگار ہیں کہ جن سے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا، تو ایسے مسلمانوں کے لیے اگرچہ وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، ان کو سفارش نفع دے گی۔ جیسے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، بلکہ عام مومنین کے لیے بھی دوسرے لوگوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور انبیاء اور شہداء اور صالحین گنہگار لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ گنہگار ان کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے، سوائے ان چار قسم کے مجرمین کے لیے جن کا ذکر کیا گیا، یعنی جو نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، اور جو اہل باطل کافروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف دشمنی میں مبتلا رہیں، اور جو قیامت کا انکار کرتے ہوں۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے گرا باندھ لیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اس کے علاوہ کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کرتے ہوں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو قیامت کے دن وہ خود تو بچ نہیں پائے گا، یہاں تک کہ کسی کی سفارش بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ دین کوئی مذاق یا معمولی چیز نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے، جو بات ہمیں لگے کہ ہم نے قبول کرنی ہے ہم کر لیں، جو لگے نہیں کرنی اس کو ہم چھوڑ دیں۔ دین ایک ایسی چیز ہے جب دین کی بات کی جائے تو ہمارا دل مانے یا نہ مانے، آمادہ ہو یا نہ ہو، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا کوئی انسان نماز کو اہم سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے ذمے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر ان کا ایک حال مزید بیان کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کو سفارش کام نہیں آئے گی، اور دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ جب ان کو نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، اور منہ ایسے موڑتے ہیں، یہاں پر گدھے کی مثال دی کہ جانوروں میں تمام جانوروں سے زیادہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز معمولی سی دور سے خود ہی اچھل رہی ہو تو یہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، گدھے بلا وجہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ بے وقوف گدھے ہیں جیسے کہ جو چیزیں نہیں ڈرنے کی اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں معاملہ ہی ڈرنے کا ہو
تو پھر ان کے ڈرنے کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو گدھوں کی طرح نصیحت سنتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یقین ان کو دلانے کے لیے آسمان سے آئے ہوئے ان کو کھلے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ بعض کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام سے ہی آسمان سے لکھی ہوئی بات آنی چاہیے جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم آپ کا اتباع کریں۔ لہذا اب فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دین کو ایسا مذاق نہیں ہے کہ جس کو ماننے کے لیے ہر انسان کے نام کا صحیفہ آئے گا۔ یہ ایک عام نصیحت ہے، کھول کر بیان کی گئی ہے۔ جو انسان عمل کرنا چاہے اسی پر عمل کرے، جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے الگ سے کوئی سمجھانے کی بات نہیں آئے گی۔ اور کہا یہ لوگ یہ صحیفے اس لیے نہیں مانتے کہ بالفرض اگر صحیفہ آئے گا تو بات مان لیں گے، بلکہ یہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت بھی، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر ہم ان پر کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے تب بھی یہ اس کو ہاتھوں سے چھو چھو کر دیکھتے اور کہتے کہ تو یہ بھی جادو ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ایسے سوال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اکیلے سے کوئی صحیفہ کسی پر آنے والا نہیں، یہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں سے جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور فرمایا ہر شخص کا جی نہیں چاہ سکتا، ہر شخص کا جی نہیں چاہ سکتا جب تک کہ اللہ کسی کے لیے ہدایت کے فیصلے نہ کر دیں۔ اور یہ جہاں کہیں بھی قرآن کا حکم آتا ہے یہ بہت سخت حکم ہے کہ ہر شخص ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک کسی کے لیے اللہ نہ چاہے۔ تو ہم اپنے ذہن میں اس بات کو سوچیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ ہمیں پڑھوانا ہی نہیں چاہ رہے، یعنی اس کا مطلب اللہ ہمیں بخشنا ہی نہیں چاہتے، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لینا ہی نہیں چاہتے، تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو ہم زبردستی آگے بڑھ کے اللہ سے اپنے آپ کو منوائیں، اس کے آگے روئیں گڑ گڑائیں تاکہ وہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کرے جن سے وہ راضی ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں ہر کوئی نہیں آ سکتا اس نصیحت پہ، ہر کوئی نہیں آ سکتا اس ہدایت پہ جس کو میں نہ چاہوں۔ تو اللہ ہمارے لیے چاہے، اللہ ہمارے لیے چاہے کہ ہم اس ہدایت کے دائرے میں رہیں، اس کی فرمان برداری کے دائرے میں رہیں، اس کی محبتوں کے دائرے میں رہیں۔ اور کہا کہ اس نہ چاہنے میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، یعنی قرآن بذات خود تو ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے یہ حکمتیں اس کی ذات کو معلوم ہے۔ اور فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے سن کر بہتر یہ ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ سزا دینے پر بے قادر، وہ نیک ہونے کے باوجود بھی سزا دے سکتا ہے، وہ گنہگار ہونے کے باوجود بخش بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اہل التقوی وہی اس کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اللہ کی سزا سے ڈرنا چاہیے، اور وہی اس قابل ہے کہ وہ بندوں کو گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جو گناہ معاف فرمانے والی بات ہے یہ وہی چیز ہے جو پیچھے چار باتیں آ گئی، اگر گناہ ایسے ہوئے جو کفر کی حد کو نہ پہنچتے ہوں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی بخشش والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ڈر کو مقدم کیا کہ اگر اپنی زندگی مجھ سے ڈر کے گزارو گے، پھر انسان ہو اگر اس کے تقاضے میں غلطیاں ہوں گی میں معاف کروں گا، لیکن اگر نہ ڈر ہو کر زندگی گزار دی کہ حساب نہیں ہوگا، قیامت کچھ نہیں ہے، نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کا نہیں پوچھا جائے گا، اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، زندگی تو 4 دن کی اپنی مرضی سے گزار لو، اللہ بخشنے والا ہے، ایسے ہوا تو اللہ فرماتے ہیں پکڑ بھی میری بہت شدید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے خاص کرم سے ہمیں اپنے اس پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے ہمیشہ توفیق ہی مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان ساری رات جاگ کے گزار دیتا ہے لیکن 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اب جاگ رہا ہے، باوضو بھی ہے لیکن، یا وضو کے اسباب میسر ہیں لیکن نہیں پڑھ پا رہا۔ بعض اوقات انسان گہری نیند میں سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے
ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا اللہ تہجد کے لیے جگا دیتے ہیں، جگا بھی دیتے ہیں، پڑھوا بھی دیتے ہیں. یہ توفیق کی باتیں ہیں ساری. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اس پاک کلام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری طرف سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، ہمارے ٹوٹے الفاظ، یہ سننا اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچا دے اور اس کو تمام امت محمدیہ علی صاحبہا الف صلاۃ والسلام تک پہنچا دے اور ان تمام کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور اللہ اپنے غیبی طریقوں سے اپنے گھر کو، اپنے بیت اللہ کو اور اپنے حبیب کی مسجد کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں وہاں جانے کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.